السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر سارہ سلمان۔ میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو جو ہے میں ہائیڈرا فیشیل مشین کے اوپر بھی بناؤں کہ اس میں کون سی پروبز استعمال ہوتی ہیں اور ان پروبز کا کیا استعمال ہوتا ہے چہرے پر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہر پروب کا ایک ڈفرینٹ فنکشن ہوتا ہے۔ تو آج اسی پہ بات کرتے ہیں اور میں آپ کو مشین بھی دکھاتی ہوں کہ اس میں کیا ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے مختلف سکن ٹونز پر۔ پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ ہائیڈرا فیشیل مشین کا جو بیسک فنکشن ہے، جو اوور دا ایئرز پہلے فیشیلز کروائے جاتے تھے، سیلونز جایا جاتا تھا، اس کے بعد ایک ایسی مشین انوینٹ کی گئی کہ جو کام ہے وہ مشینوں کو دے دیا جائے جس طرح ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ مشین کا کام بھی اسی طرح ہے جیسے ہم دیکھتے تھے کہ پہلے فیشیلز ہوتے تھے یا کیا ہے۔ فیشیلز کا بیسک فنکشن جو ہے وہ چہرے کی اسکن کی صفائی ہے، یعنی کہ جو اوپر سے ڈرٹ ہے، جو ہمارے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈز کی فارم میں ہمارے پورز میں جو ڈسٹ اور ڈرٹ جمع ہو جاتی ہے اس کو صاف کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے اور چہرے کی جو ہے وہ اوپری سطح سے اس پہ سے ڈرٹ کو ریموو کیا جائے۔ تو یہ بیسک فنکشن جو ہے وہ ہائیڈرا فیشیل کا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پروبز اس میں استعمال ہوتی ہے مشین میں، جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی، چہرے پر جن لوگوں کے سویلنگ ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کے گرد بیگس بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں چہرے پر، تو ان پروبس کی مدد سے ہم جو ہے وہ لمفیٹک ڈرینیج چہرے کی، یعنی کہ اسی وہ جو سویلنگ ہے اس کو بھی کم کیا جاتا ہے، اور اس سے چہرے پر بہت اچھا جو ہے وہ گلو آنا شروع ہوتا ہے، بہت اچھی فریشنس فیل کی جاتی ہے۔ تو چہرے کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ چہرے کی جو لمفیٹک ڈرینیج ہے، ہم پیشنٹ کو، ہمارے کلائنٹس کو ہم ریلیکس کرتے ہیں تھرو ہائیڈرا فیشیل۔ تو اب یہ مشین پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری 10 in 1 ہائیڈرا فیشیل مشین، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ بہت ساری پروبز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت سارے پروبز ہیں جن کا علیحدہ علیحدہ فنکشن ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ 3 یہاں پر سیرمز ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے بہت سارا آپ نے جب بھی ہائیڈرا فیشیل لیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ 3 سیرمز یوز ہوتے ہیں۔ اس میں وائٹامن سی، ہائلورونک ایسڈ، اور ایک ہم اپنا جو ہے وہ اس کو اسکن ٹائپ کے حساب سے خود اپنا کسٹمائز جو ہے وہ ایک سیرم ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کی جائے تو ہم لوگ اس پروب سے شروع کرتے ہیں جو کہ ہماری پہلی پروب ہوتی ہے۔ آفٹر پریپیئرنگ دا اسکن، پیشنٹ کو کاؤچ پہ کمفرٹیبلی لٹا کے اس کا چہرہ کلینز کر کے اوپر سے میک اپ وغیرہ ریموو کرنے کے بعد جب پیشنٹ پریپریشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ چہرے پر جو ہے وہ پیچھے سے سیرم اپنا اسکن ٹائپ کے حساب سے آن کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ جو سکشن پروب ہے یا ڈرمابریشن بھی ہم اس میں یوز کرتے ہیں، اس کی مدد سے ہم چہرے پر سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز اور جو ڈرٹ ہے، جو بھی پورز کو جس ڈسٹ نے، جن بھی چیزوں نے کلاگ کیا ہوا ہے، تو وہ ہم اس سکشن مشین کی مدد سے، سکشن پروب کی مدد سے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں چہرے پر۔ اور اسپیشلی جن لوگوں کے بلیک ہیڈز کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس سے بڑی اچھی طرح سے ریموو ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اب ہم نے چہرے پر سیرم، یعنی کہ جو ہم نے سیرم اپنی مشین میں انفیوز کیے ہوئے ہیں، سیٹ کیے ہوتے ہیں یا ہم ٹاپیکلی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے چہرے میں پینیٹریٹ کروانا ہوتا ہے۔ چہرے میں پینیٹریٹ کروانے کے لیے اس کے بعد ہم کون سا ہے وہ یہ الٹرا ساؤنڈ پروب اسے کہا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ پروب سے ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے چہرے پر، اور جو اس سے پورس کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے مسام اوپن ہوتے ہیں، تو ہم ان میں سیرم پینیٹریٹ کروا دیتے ہیں، کیونکہ نارملی ہمارے پورس جو ہیں وہ بند ہوتے ہیں، اور پورس کا اوپن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیرم پینیٹریشن اچھی طرح سے اسکن میں ہو جائے۔
یہاں پہ میں یہ بھی بات کلیئر کرتی چلوں کہ یہ سب پروبس بالکل سیف ہوتے ہیں. آپ کی جیولری اگر آپ نے نوز پن پہنی ہوئی ہے, کوئی جیولری پہنی ہوئی ہے, تو اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ ان کی جو بھی مائکرو کرنٹس اس سے جنریٹ ہوتے ہیں وہ بالکل سیف اس لمیٹیشن میں ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کے چہرے پر کوئی چبھن کا احساس نہیں ہوتا, یا کسی طرح سے کوئی بالکل اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. نہ جو پرفارم کر رہا ہے ہائیڈرا فیشیل اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے, اور نہ ہی جو ہائیڈرا فیشیل کروا رہا ہے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس سے. یہ بالکل سیف پروسیجر ہے جو آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم الٹرا ساؤنڈ پروب جب کرتے ہیں تو اس سے سیرم پینیٹریشن ہوتی ہے, ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے. اس کو ہم مساجنگ موومنٹ میں پیشنٹ کے چہرے پر کرتے ہیں, روٹیٹنگ موومنٹ کرتے ہیں, لانگیچیوڈنل ڈائگنل جس طرح سے, اور سیرم پینیٹریشن کرواتے ہیں. یہ فیس کے لیے الٹرا ساؤنڈ پروب اسے کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد ہم آئی ایریا, کیونکہ بہت زیادہ نیرو ایریا ہوتا ہے, ڈیلیکیٹ ایریا ہوتا ہے, وہاں پہ جن لوگوں کے بیگز بنتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی بڑی پرابلم ہے, تو ہم چہرے کی جو لمفیٹک ڈرینیج ہے وہ انہی پروب کی مدد سے مساجنگ, جو ہم لوگ ہاتھوں سے پہلے فیشلز میں لیا کرتے تھے, اب وہ فنکشن جو ہے ان پروبز نے لے لیا ہے. اور ہم اسی پروب کو جو ہے, یہ الٹرا ساؤنڈ پروب کی سیکنڈ پارٹ ہے, دوسرا حصہ ہے یہ اس کا کمپوننٹ ہے الٹرا ساؤنڈ پروب کا, جو ہم آئی ایریا میں یوز کرتے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں نکال کے. یہ ہوتا ہے وہ جسے ہم آئی ایریا میں کرتے ہیں, اور اس سے جو آئی کے اراؤنڈ سویلنگ ہوتی ہے وہ سبسائڈ کر جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے سیرم پینیٹریشن کروانی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ہمارا ربنگ جو ہے وہ مساجنگ پروب ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم کسٹمائزڈ ہائیڈرا فیشیل کرتے ہیں, ہر پیشنٹ کی اسکن ویری کرتی ہے, اس پہ سیرم اپلائی کر کے ہم لوگ اسے روٹیٹنگ موومنٹ میں ہم اس کو مساج کرتے جاتے ہیں. یہ ہمارا روٹیٹنگ پروب ہے جس سے سیرم پینیٹریشن جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے چہرے کی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا اسکربر استعمال کرتے ہیں, یعنی جب ہم جیل اپلائی کر کے جو بھی ڈیڈ اسکن ہے اوپر سے, اور اس کو ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے مساج کے بعد اب ہم نے ڈیڈ لیئر جو ہے وہ اس کو ریموو کرنا ہے چہرے پر, تو ہم جیل اپلائی کر کے اسکربر آپ نے اسکربنگ ایجنٹس بھی سنا ہوگا کہ اوپری اسکن کی سطح سے جو ہے وہ اسکرب آف کر دیتے ہیں ڈیڈ سیلز کو. اسی طرح جو بھی ہم نے اوپر ڈیڈ سیلز جو رہ گئے ہیں وہ ہم اس اسکربر کی مدد سے اوپر سے اسکرب آف کر دیتے ہیں, اس کو وائپ آف کر دیتے ہیں. اس کو یہ اسکربر پروب ہوتا ہے, اور اس سے بھی کوئی اریٹیشن کچھ بھی نہیں ہوتا, بڑا اسموتھلی, اور اٹ ویریز کے کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاؤ اسموتھلی پرفارم کیا جاتا ہے. بالکل کوئی کسی پروب سے کوئی اریٹیشن وغیرہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے اب ہم نے اسکربنگ کا کام بھی لے لیا اور مساج بھی لے لی. اس کے بعد اب آتا ہے کہ ہم نے چہرے پر کنٹورنگ کرنی ہے, یعنی ہم نے اسکن کو مینوپولیٹ کیا ہے, ہم نے ہیٹ بھی دی ہے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ چہرے میں تھوڑا کھچاؤ آ جائے اور لفٹ آ جائے چہرے پر. مسلز جب مساج کرتے ہیں تو وہ ان میں بلڈ فلو بڑھتا ہے, تھوڑے سے ہمیں لوز لگتے ہیں, ریلیکس لگتے ہیں. تو اب ہم نے انہی مسلز کو ہم نے دوبارہ ٹائٹن کرنا ہے, تاکہ جو کروانے والا ہے ہائیڈرا فیشیل کروانے والا ہے اس کو اپنی اسکن ٹائٹ محسوس ہو, چہرے کے مسلز ٹائٹ محسوس ہو. اس کے لیے دو پروبس ہمارے پاس ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے آر ایف ریڈیو فریکوینسی پروب, اور ایک ہوتا ہے کونٹورنگ پروبس. یہ دو پروبس ہوتی ہیں جس سے ہم چہرے پر مائکرو کرنٹس دیتے ہیں, جس سے کہ مسلز میں جو وہ پلسز جاتی ہیں تو مسلز میں کنٹریکشن کے ساتھ لفٹ آتا ہے. اور آر ایف بہت مشہور ہے کہ ریڈیو فریکوینسی کو جب مائکرو کرنٹس اس سے جنریٹ ہوتے ہیں اور چہرے پہ اپلائی کیے جاتے ہیں تو مسلز جو ہے وہ ٹائٹننگ ہوتی ہے, پیشنٹ کو فوراً سے اسکن اپنی ٹائٹن محسوس ہونا لگ جاتی ہے. اس کے بعد یہ دو پروبس ہم یوز کرتے ہیں, ان کا یوز میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو اس کے بعد ہے, اب ہم نے پورس وغیرہ کو ہم نے کر لیا, ہم نے اسکن بھی ٹائٹن کر لی. اس کے بعد ہمارے پاس آپشنل پروبس میں ہوتا ہے کہ یہ ببل جو ہے
گن ہوتی ہے، یہ ہم اسپرے بوٹل ہوتی ہے ہمارے پاس اور ببل گن ہوتی ہے. اس سے ہم کوئی بھی سیرم جو کسٹمائز طور پر کسی پیشنٹ کی اسکن کی یوز ہے وہ ہم اس سے اسکن پر اسپرے کرتے ہیں اور اسے پینیٹریٹ کرواتے ہیں. یہ کسٹمائزڈ یوز ہے، اس کا بھی یوز ہر پیشنٹ میں نہیں کیا جاتا. جو کوئی کسٹمائزڈ سیرم اپنے اسکن پر چاہتا ہے کہ وہ بھی یوز کیا جائے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی اسکن پر یہ سیرم لگانا چاہیے، وہ ہم اسپرے بوٹل کی مدد سے لگاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بھی ہوتی ہے ببل گن. ببل گن بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ فومنگ اس کی اسپیشل پریپریشن میں اس کا آتا ہے اور وہ سوپ کی فارم میں یا کسی فیس واش کی فارم میں ملتا ہے ہمیں. ہم وہ چہرے پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ ببلز جنریٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ دونوں پروبس ہیں جو کہ آپشنل ہوتی ہیں. ہر پیشنٹ میں، ہر کلائنٹ میں اس کا یوز نہیں کیا جاتا، یہ آپشنل ہے. اس کے بعد جو لاسٹ اور جو مجھے سب سے زیادہ پروب پسند ہے وہ ہے یہ آئس پروب. اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے جب پورز اوپن کروائے تھے شروع میں، ہم نے ہائڈرا فیشیل کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ پروب جو کہ ہیٹ جنریٹ کرتی ہے اس سے ہمارے پورز اوپن ہوتے ہیں اور پورز کلین بھی ہو گئے ہیں اور اسکن ٹائٹن کروا دی ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ پورز جو ہیں واپس کلوز ہو جائیں، اسکن ٹائٹن ہو جائے اور جو پورز ہم نے جو سیرم پینیٹریٹ کروائے تھے پورز کے اندر وہ اب وہیں پر اسٹے کریں اور پورز کو بند کیا جائے تاکہ سیرم پینیٹریشن میکسیمم ہو جائے اسکن کے اندر. اس کے لیے ہم یہ آئس ہیم پروب جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ بہت ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اتنا ٹھنڈا ہوتی ہے جتنا اسکن برداشت کر سکتی ہے. پیشنٹ سے ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹھنڈا محسوس تو نہیں ہو رہا، اور پھر یہ چہرے پر اپلائی کرتے ہیں تو اس سے جو کولنگ، اس کا جو ٹیمپریچر ہے مائنس میں، اس سے آپ کے جو چہرے کے پورس ہیں سب کو کلوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہائڈرا فیشیل یہ سارے اسٹیپس کیے جاتے ہیں تو پیشنٹ جب کاؤچ سے بیڈ سے اٹھتا ہے تو اس کو اپنی اسکن ٹائٹن محسوس ہوتی ہے اور شائنی محسوس ہوتی ہے. اور ہم میک شور کرتے ہیں کہ کسی قسم کی ریڈنس ہے اگر چہرے پر تو وہ بھی اس آئس پروب سے، آئس کول پروب سے وہ سب سائڈ کر جائے. کیونکہ جب بھی ہم چہرے پر ٹھنڈا یعنی کہ کوئی آئس پیک اپلائی کرتے ہیں یا آئسنگ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ چہرے پر اگر کوئی ریڈنس ہو گئی تھی، اگر کوئی پورز اوپن ہیں تو وہ سب کچھ سبسائڈ کر جائے. کیونکہ چہرے پر جب بھی کوئی چیز کو اپلائی کی جائے گی تو اس سے ریڈنس بھی ختم ہوگی اور اس سے پورز بھی کلوز ہوں گے. یہ سارے پروبس ہوتے ہیں جو کہ ہر ہائڈرا فیشیل مشین کے بیسک پروبس ہیں، اور ان کو اپلائی کرنے سے ان کو ہر پروب کو کم از کم 10 to 15 منٹس دینے چاہیے. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا جو ہائڈرا فیشیل ہے وہ 1 hour to maybe 1 hour and 15 minutes کا ہوتا ہے. اور ہم نے ان سب پروبس کا بہت اچھے سے استعمال کرنے کے بعد پیشنٹ کو کمفرٹیبلی ہم نے جو ہے وہ اس سے کوسچنس کرتے رہنا ہے کہ آپ ایزی فیل کر رہے ہیں، آپ کمفرٹیبل ہیں، اس کے چہرے کی سویلنگ ختم ہو گئی ہے، اسکن ٹائٹن محسوس ہو رہی ہے، جو ڈرٹ کی بلیک ہیڈس تھے بہت لوگوں کے نوز کے ایریا میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نوز کے فولڈز میں ہوتے ہیں، تو وہ سب کلینز ہو کر ایک اچھی ریفریشنگ لک آ جاتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ اینڈ پر ہم نے LED لائٹ لگانی ہوتی ہے جو کہ PDT لائٹ ہمارے پاس ہوتی ہے جو کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. PDT لائٹ ہم دیتے ہیں، مختلف لائٹس ہوتی ہیں، مختلف ویو لینتھس کی ہوتی ہیں. ان کی اسکن میں پینیٹریشن کا مختلف فنکشن ہوتا ہے. کوئی لمفیٹک ڈرینیج کو بڑھاتی ہے، کوئی آپ کی ریڈنس ایکنی کے لیے، کوئی فائن لائنز کے لیے، کچھ پگمنٹیشن کے لیے. وہ ہم 15 منٹس کے لیے، 15 to 20 منٹس کے لیے ہم وہ لائٹ پیشنٹ کو دیتے ہیں تاکہ اگر کسی چہرے پر کوئی ریڈنس ہو گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے. اور ساتھ میں ہم اس پہ شیٹ ماسک جو بھی اسکن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہر اسکن پہ کسی پہ ہم وائٹامن C کا شیٹ ماسک لگاتے ہیں، کسی پہ ہائلورونک ایسڈ کا لگاتے ہیں. اس طرح کے طرح کے شیٹ ماسک ہوتے ہیں جو ہم اسکن کے حساب سے PDT لائٹ لگاتے ہوئے آئز کو کور کر کے ہم وہ ماسک اپلائی کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے آفٹر کیئر پیشنٹ کو بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے جب بھی باہر نکلنا ہے تو آپ نے سن بلاک ضرور لگانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر چہرے پر کوئی ریڈنس آپ کو محسوس ہو، اول تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہم نے گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آئسنگ کر سکتے ہیں،
اور کوئی اینٹی بائیوٹک ٹاپیکل جو ہے وہ آپ ہم لکھ دیتے ہیں، ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر یہ 2-3 دن اس کا زیادہ ایکسٹرا کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اسکن کو مینپولیٹ کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ایکنی والے لوگ ہیں ان کی ایکنی بڑھ نہ جائے کوئی، تو ہم لوگوں نے ان کو ٹاپیکل اینٹی بائیوٹک ریکمینڈ کرتے ہیں اور سن بلاک مسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. اور ہمارے کلائنٹس بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں اس ہائیڈرا فیشیل کے بعد، اور اس سے چہرے میں بہت زیادہ کلینز ہو جاتی ہے. اور ہائیڈرا فیشیل جو ہے وہ ہم 2 منتھ میں ایک بار جو ہے وہ ریپیٹ کروانا ہوتا ہے. ہم بھی اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ونس ان 2 منتھس آپ جو ہے وہ ریپیٹ کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اسکن کیئر روٹین فالو کرنی ہے. سن بلاک مسٹ اپلائی کرنا ہے، ہائیڈریشن اسٹیٹس اپنا اچھا رکھنا ہے. باقی ہائیڈرا فیشیل کروانے کے بعد ہم روٹین میں اپنی فالو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی. اور یہ بیسک میری ایک ڈیمونسٹریشن ایک ویڈیو تھی ہائیڈرا فیشیل مشین پر کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل تھی، آپ کو انفارمیشن اچھی مجھ سے ملی، تو آپ میرا چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں، میرا انسٹاگرام پیج فالو کر سکتے ہیں. ہم سے ٹریٹمنٹ لینے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں لائک بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.